المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله العظيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ کل ہماری اور آپ کی گفتگو سورۃ البقرہ میں چل رہی تھی منافقین کی بات سے، وہ کل بات پوری ہو گئی۔ اللہ پاک کی توفیق سے اب آج جو ہے انشاءاللہ تعالی دوسرے رکوع کا آغاز ہوگا۔ اللہ پاک کی توفیق سے آج الحمدللہ 10 تراویح مکمل ہو گئی اور 9 روزے مکمل ہو گئے اللہ کے فضل سے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں 17 سپارے مکمل ہو گئے۔ دوسرا رکوع سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں اپنے رب کو پوجو، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ یعنی اللہ پاک یہاں سے دوسرے رکوع کا جو آغاز ہوتا ہے، یہاں سے انسانوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر اور بیشتر 2 طرح کے خطابات ہیں۔ جب اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، ایڈریس کرتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے، تو کہیں یا ایھا الناس ارشاد فرماتا ہے، تو یہاں یا ایھا الناس ارشاد فرماتا ہے، وہاں پر سارے انسان شامل ہوتے ہیں، یعنی اس میں مسلمان کی غیر مسلم کی تخصیص نہیں ہوتی۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے، جسے انسان بنایا ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، وہ سب ناس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگ، یعنی اللہ پاک کا خطاب تمام لوگوں سے ہوتا ہے۔ تو اب جہاں پر یا ایھا الناس آئے گا، وہاں پر مراد تمام انسان، تمام بنو آدم، تمام آدم علیہ السلام کی اولاد اس سے مراد ہوگی۔ پھر ایک دوسرا اور ایڈریس کرنے کا، خطاب کرنے کا انداز ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، یعنی جب اللہ پاک عام لوگوں سے جنرل خطاب فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اور جب خاص مخصوص لوگوں سے خطاب فرماتا ہے تو ان سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، یا الذین آمنوا۔ جب تمام انسانوں سے، بنی آدم سے خطاب کرنا ہوا تو یا ایھا الناس فرماتا ہے، اور جب خاص بندوں سے خطاب کرتا ہے، ایمان والوں سے، تو جب ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے تو غیر ایمان والوں سے نکل جاتے ہیں۔ تو پھر ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، یہ الذین آمنوا، یہ لفظ ارشاد فرما کر کے بندوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ تو یہاں پر تمام لوگ، چونکہ عبادت کا ٹاپک ہے، عبادت کرنی ہے، تو عبادت چونکہ اللہ رب العزت ہی اس لائق ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں ذات ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کو ہی، اللہ رب العزت کی ذات کو ہی یہ لائق ہے کہ ہم اپنی پیشانی اس معبود برحق کی بارگاہ میں جھکائیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اب جب عبادت کی بات ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے تمام لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو بندہ، جس کو اللہ نے بندہ بنایا ہے، وہ یہ اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ اتنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں سلیکٹ کرنے کے بعد، چننے کے بعد ہمیں اشرف المخلوقات میں شامل کیا، اپنا بندہ بنایا۔ تو اب جب بندہ بنایا تو بندے کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے معبود برحق کی بارگاہ میں سرو سجود ہو جائے، اس کی بارگاہ میں سرو سجود۔
تو اس میں یا ایھا الناس ارشاد فرمایا گیا، اس میں چونکہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ اس میں یہ پتہ چل جائے کہ شروع والی جو آیت تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، اسی سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ متقین کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سربت سجود ہوتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پرہیزگار لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندگی کرتے ہیں اور اس کی بندگی کو بجا لاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ یہ یا ایھا الناس ہے، یعنی انسانوں سے خطاب فرمایا گیا، اس سے ان کا شرف بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب کوئی بھی بڑا بادشاہ اپنے نوکر سے، اپنے غلام سے اسے غلام کہہ کر کے پکارتا ہے تو اس سے اس کی عزت میں، اس کے شرف میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی میرے مالک نے مجھے پکارا اور میرا نام لیا ہے، یا ایھا الناس کہہ کے اللہ بندوں سے خطاب فرما رہا ہے، تو یہاں انسانیت کے شرف کو اور اس کی شرافت کو، اس کے مقام کو، اس کی عظمت کو اجاگر کر رہا ہے کہ بندے یہ عام نہیں ہیں بلکہ ان کا رب ان سے بات کر رہا ہے۔ کیا؟ ان کا رب ان سے بات کر رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، میری بارگاہ میں سربا سجود ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس کے اندر ایک بات اور توجہ طلب ہے، الذی خلقکم من والذین من قبلکم، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جو لوگ آئے انہیں بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا۔ کائنات میں جتنی بھی پیدائش ہوتی ہے، جتنی بھی خلقت ہوتی ہے، اس کا خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا اس کی تعریف کیا ہے؟ تو عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یعنی بندہ یہ سمجھے کہ میں بندہ ہوں اور جس کی عبادت میں کر رہا ہوں وہ میرا رب ہے، اس اعتقاد کے ساتھ اور اس ادب اور رسپیکٹ اور تعظیم کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا؟ عبادت کہا جاتا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی پر ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اس کے بعد باقی اعمال کو بجا لائیں۔ یاد رکھیے گا، اسلام کے لانے کے بعد یہ واحد ذریعہ ہے جب بندہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اس کے نیک اعمال اسے اس کا فائدہ دیں گے۔ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور قیامت کے دن بھی ملے گا۔ اگر کوئی اچھے اعمال کرے بے شک بظاہر اگر دنیا میں اس کا بدلہ اسے دکھائی نہ دے تو ایسا نہیں اس کے عمل ضائع ہو گئے، قیامت کے دن اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ عقیدہ رکھیے گا، کوئی غیر مسلم ایمان نہیں لانے والا، اللہ کی الوہیت اس کی توحید کا اقرار نہ کرنے والا، اللہ رب العزت کی الوہیت اور اس کے معبود ہونے کا انکار کرنے والا بندہ دنیا میں انسان ہونے کے بعد چاہے وہ کتنے ہی اچھے اعمال کرے، چاہے وہ کتنی ہی خدمت کر لے، اس کی خدمت بظاہر دنیا میں تو اچھی لگ سکتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اجر تبھی ملے گا جب وہ بندہ ایمان لے کر کے آئے اور اس کے بعد پھر وہ اعمال کرے۔ ایمان نہیں لائے گا اس سے پہلے، وہ ایمان لانے سے پہلے چاہے وہ کتنے ہی اعمال کیوں نہ کر لے، چاہے وہ بہت بڑا دنیا سمجھے کہ صاحب بہت سخی آدمی ہے، یہ بہت نوازنے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، بہت سخاوت کرنے والا ہے، بہت غریبوں کا خیال رکھنے والا ہے، تو یہ بظاہر دنیا میں تو اچھا لگ سکتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حیثیت تب ہے جب وہ یہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے بعد نبی فرماتے ہیں اگر وہ ایک اپنی کھجور سے اگر کسی کا روزہ بھی افطاری کرا دیتا ہے تو نبی اکرم نے فرمایا اللہ اس کا مقدر جنت فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ ایمان کی علامت ہے
یہ ایمان کی شان ہے، یہ ایمان کی عظمتیں ہیں کہ جب بندہ ایمان لانے کے بعد یہ اعمال کرتا ہے تو جب نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر یہ ہے۔ نبی نے نہیں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان لانے والا بندہ اگر نیک اعمال کرے، بے شک کوئی اگر کوئی کتا پیاسا ہو، آقا علیہ السلام فرماتے اگر اس نے کتے کو بھی پانی پلا دیا اور یہ ادا اس کی رب کو پسند آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی نیکی کے ذریعے سے اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، کئی ایسی حدیث کی ہے، ایک وہ خاتون آئی تھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس کی یہاں بلی تھی، اس نے بلی کو جو ہے کھانا کھلایا اور وہ ایسے وقت میں تھی کہ نزا کے عالم میں تھی، اسے بھوک لگ رہی تھی، پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھانا کھلانے کی برکت سے اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور پچھلے زمانے کا واقعہ جو پہلے گزر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک عورت تھی، خاتون، بڑی فاحشہ تھی، بڑی جو ہے حرام کاریوں میں مبتلا تھی، بڑے گناہ کرتی تھی، دنیا کی کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس سے بچا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے وہ خاتون ایک دن راستے سے گزر رہی تھی، سامنے دیکھا کہ بڑی شدت کی گرمی ہو رہی ہے، بیابان جنگل ہے اور ایک کنواں ہے، ایک کنویں کے کنارے کتا کھڑا ہوا اپنے زبان لٹکائے ہوئے سانسیں لمبی لمبی لے رہا ہے، گویا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے شدت کی پیاس لگ رہی تھی۔ وہ خاتون نے دیکھا کہ یہ شاید کتا پانی مانگ رہا ہے، اس نے جب کنویں کے اندر دیکھا تو پانی تھوڑا نیچے میں تھا، کتا وہاں تک جا نہیں سکتا تھا۔ وہ خاتون کہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس خاتون نے اپنے جو جرابے وہ پہنے ہوئے تھی، موزے پاؤں کے اندر پہنے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے اس نے اپنے روپٹے کے اندر اس کو باندھا اور سوکس کو باندھنے کے بعد اس نے کنویں میں اتارا اور اتارنے کے بعد اس نے جو وہ پانی سے بھیگ کر کے آیا تو اس کو نچوڑا اس کے منہ کے اندر، تو کتے نے پانی کو پی لیا۔ جب کتے نے پانی پی لیا تو ٹھنڈک کی سانس اس نے لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی اس ادا پر کہ اس نے جانور کے اوپر رحم کیا، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ ایمان لانے کا وجہ ہے۔ ایک کتے کو اگر کوئی بھلائی کرے تو اسلام تو یار اسے بھی بخش دیتا ہے، اگر کوئی اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کرے گا تو پھر اللہ اس پہ کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ آج سوچنے کی بات ہے کہ آج ہمارے پڑوس میں اپنے رشتہ دار بڑے غریب کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں تو ماشاءاللہ فریزوں میں سب کچھ بھرا ہوا ہے، لیکن غریب ہمارا کوئی بھائی رشتہ دار ہے تو اس کے یہاں افطاری کے لیے کھجور تک بھی میسر نہیں ہوتی، بیچارہ پانی سے افطاری کرتا ہے اور یہ اپنے فریزوں کو دیکھ دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، اسے احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ لاؤ میرا بھائی کمزور ہے، یا رشتہ دار یا پھوپھی یا بھانجا یا بھتیجا تھوڑا کمزور ہے، لاؤ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، تھوڑا سا میں سامان اس کو دے آؤں تاکہ اس کی سحری افطاری جو سکون سے گزر جائے۔ دل پر اتنا سا بھی اثر نہیں گزرتا ہے اور اپنے آپ آرام سے ایسی بیٹھا رہتا ہے اور اپنے مزے لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی پریشان ہو اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ داروں پر رحم کیا کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے حالات میں جب ایک کتے پر بندہ کرم کرے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے، تو اگر آپ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے بھائیوں پر، پڑوسیوں پر کرم کرو گے اور محبت کے ساتھ انہیں دیکھو گے اور اگر تھوڑا بہت کوئی کمزور ہے آپ اس کی ہیلپ کرو گے تو آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ رب العزت کس کے ذریعے آپ کی مغفرت فرما دے، اللہ رب العزت آپ کے اوپر اس میں کرم فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ عبادت کا کنسیپٹ یہاں پر دیا اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس کی اگلی آیت میں، آیت نمبر 22 میں اپنی رحمتوں کا اور اپنی نعمتوں کا ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کا بچھونا بچھایا، والسماء بناء، اور آسمان کی چھت بنایا، اور اس نے جو ہے وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، اور پھر اس کے بعد میں فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل اس نے پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔
یعنی تم دیکھو تو صحیح، تم کیوں کر کے اپنے ہاتھوں سے پتھر بنا کر کے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے؟ تم کیوں کر کے ان بتوں کی پوجا کرنے لگے؟ تمہیں نہیں معلوم ہے جس زمین پر تم یہ چل رہے ہو، یہ زمین کا فرش بچھانے والی اللہ کے ساتھ ہے؟ جس آسمان کے نیچے تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، اس آسمان کا شامیانہ ٹانگنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ پھر اس کے اندر سورج کو رکھا روشنی کے لیے، اللہ رب العزت ہے جس نے سورج کو پیدا فرمایا۔ پھر اس نے رات کے لیے اجالے کے لیے چاند کو روشن کیا، یہ اللہ ہی کی تو ذات ہے۔ پھر اس نے جگمگانے کے لیے لائٹوں کا انتظام کیا ستاروں کی شکل میں، ستارے اس نے آسمان پہ جگمگائے۔ پھر اس نے رات کو ٹھنڈک عطا فرمائی، دن کی تھوڑی گرماہٹ عطا فرمائی، اس نے موسموں کا بدلاؤ عطا فرمایا، اس نے بادل عطا فرمائے، بدلیوں سے بارش عطا فرمائی، بارش سے زمین سے جو ہے سبزے اس نے نکالے، اور اس میں طرح طرح کے پھل اور میوے ہماری زندگیوں کو گزارنے کے لیے، کھانے کے لیے، تاکہ ہم زندگی گزار سکیں، اس نے دنیا میں پیدا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ کیوں دوسروں کو شریک کرتے ہو، یا دوسروں کو شریک یا اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے ساتھ اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ بارش کرنے والی ذات بھی وہی ہے، اور سبزہ اگانے والی ذات بھی وہی ہے۔ کتنا کرم ہے اس کا، کتنا کرم ہے۔ ایک انسان اپنی کھیت کو تیار کرتا ہے، اس کو کھودتا ہے، اس کو جوتتا ہے، تیار کرتا ہے، مٹی کو جو ہے نرم کرتا ہے، اس میں جو ہے مشینریوں کے ذریعے سے اس کو کھیتی کو تیار کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کھیتی آپ نے تیار کر لی، کھیتی کرنے کے بعد اس میں اگر بارش نہ ہو تو کچھ پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد وہ زمین کو نرم ہو جاتی ہے۔ اچھا پھر اندازہ کرو کہ اس رب کا کتنا کرم ہے۔ چلو بارش بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، آپ نے کھیت میں بیج ڈالا، بیج ڈال دیا، اور آپ نے پودا لگا کر کے مٹی کے نیچے بیج ڈال کر کے دبا دیا، آپ چلے جائیں۔ یہ مٹی جو بڑے بڑے لوگوں کی ہڈیاں کھا جاتی ہے اور ہڈیاں تک نہیں ملتی، بڑے بڑے فرعون نمرود ایک لمحے میں تباہ کر دیتی ہے، مٹی میں مٹی مٹی ہو جاتی ہے، پتہ تک نہیں چلتا۔ ایک آپ نے بیج اس کے اندر ڈالا، وہ سڑتا بھی ہے، گلتا بھی ہے، پھٹتا بھی ہے، اور اس پھٹنے کے بعد اللہ اس میں سے ایک ہرا سا سبزہ نکالتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورج کی روشنی اس میں پڑتی ہے، وہ بارش کے قطروں کے ذریعے سے پھلتا پھولتا ہے، دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر پھول اترتا ہے، پھر اس کے اوپر پھول کے اوپر جو ہے سبزے کے اوپر جو ہے پھل اترتے ہیں، اور وہ پھل اترنے کے بعد اللہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ کتنا اس کا احسان! تم نے تو بیج ڈالا تھا، بیج ڈالا تھا، وہ سڑ گیا تھا، گل گیا، ختم ہو جاتا ہے، کیا اس کی یہ قدرت نہیں ہے؟ کون ہے جو اللہ کی برابری کا دعویٰ کرے؟ کون ہے جو اللہ کے ساتھ شرک لوگ کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ وہ ہے جو… اچھا ایک اور عقیدے کی بات سنیں، زمین آپ نے تیار کی، سبزہ اس کے اندر بیج ڈالا، وہ سڑ گیا، گل گیا، اس کے بعد فنا نہیں ہوا، باقی رہا، اور باقی رہنے کے بعد وہ ایک تنا پر درخت بنا، پھر اس سے پھل بھی اتر کے آیا۔ ایک رب جب ایک بیج کو سڑنے گلنے کے بعد تباہ نہیں کرتا اور وہ باقی رہتا ہے، تو مجھے بتا یہ انسان مرنے کے بعد کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ بھی باقی رہے گا۔ اور اس لیے بہت سے لوگ غیر مسلموں کا اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں، یہ دنیا ہی ہے بس، اس کے بعد سب کچھ ختم ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم۔ تو اللہ پاک نے ایک جگہ مقام پر قرآن مجید میں فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد بات ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن زندہ نہیں کیا جائے گا، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس سے پہلے تمہارا کوئی وجود تھا دنیا میں آنے سے؟ تو میں نے پیدا نہیں کر دیا تم؟ تو فرمایا اب تو پھر بھی تمہارا وجود ہے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو پھر بھی ہے، ہڈیاں بھی ہیں، دماغ بھی ہے، کچھ بھی ہے، گوشت بھی، اب تو پھر بھی تمہارا وجود ہے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب میں پہلے بنا وجود کے تمہیں وجود ادا کر سکتا ہوں، تو مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرنے کی طاقت نہیں نا؟ بے شک وہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہے، یہ کرم نوازیاں اس کی ہے کہ اس نے زمین بھی عطا فرمائی، اسی لیے جو اس نے زمین عطا فرمائی نا، تو قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ کل تلاوت میں آئے گا، 18ویں پارے میں کل آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ پاک فرماتا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، اللہ رب العزت کی زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو، اکڑ کر کے نہ چلو، ہاں یہ زمین ہے۔ حضور نے فرمایا قبر روزانہ بندے کو 70 مرتبہ پکارتا،
ہر بندے کی قبر کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ آواز دیتی ہے، آواز دیتی ہے، آواز، اور اسے پکارتی ہے، ہاں خیریت سے ہیں سب ٹھیک ہے نا، آواز دیتی ہے اس کو، اور 70 مرتبہ پکارتے. حضور نے فرمایا جس دن اس کی پکار ختم ہو جاتی ہے بندہ اس کی خوراک بن ہے، اس کی خوراک 70 مرتبہ قبر ہمیں پکارتی ہے. ہم بتاؤ ہم قبر کو کتنا پکارتے ہیں؟ کتنا پکارتے ہیں؟ 70 مرتبہ پکارتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے زمین کے اوپر اکڑ کر کے نہ چل، تجھے اس کے پیٹ کے اندر جانا ہے، تو اس کی توحید نہ کر، تو اس کے اوپر اتنی اکڑ و شدت کے ساتھ ایڑیاں مت مار کہ جب تو اس کے پیٹ کے اندر جائے تو یہ تجھے تباہ کر کے رکھ دے، بلکہ تو اس پہ اتنے آرام سے چل، اللہ رب العزت کی بندگی کے ساتھ اتنے آرام اور نرم لہجے میں تو اس کے اوپر چل، تاکہ جب تو اس کے پیٹ کے اندر جائے تو یہ تجھے دبائے، لیکن اس طرح سے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سلاتے ہوئے دبائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا عمل کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل تو ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات ہوگا انشاءاللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں میری آواز جا رہی ہے تمام خواتین سے، چونکہ ہم لوگ اس بار موریشس میں سب سے پیچھے ہیں روزے رکھنے میں، چونکہ انڈیا میں بھی ایک پہلے ہے اور سعودی میں 2 پہلے ہیں، تو پوری دنیا میں سب نے ایک آگے، ہم لوگ ایک روزہ اس وقت پیچھے چل رہے ہیں سب سے. تو آج سب کے یہاں 10 تاریخ تھی، ہمارے یہاں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگی، تو ہماری تاریخ کے حساب کے اعتبار سے کل انشاءاللہ تعالیٰ عرس سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوگا. تو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام خواتین گھر میں اپنے کل افطاری کے وقت خاص کر کے فاتحہ کا اہتمام، اور الگ سے کچھ بنا بھی سکتی ہیں، فاتحہ لگوائیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کل جب آپ افطاری کے لیے بیٹھے تو آپ زیادہ نہیں تو کم سے کم قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھ کے اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو کل آپ کی ایصال ثواب کریں گے، اور عشاء میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سیرت مبارکہ پر بیان ہوگا. وہ عظیم خاتون ہے اللہ اکبر جس نے اسلام سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور جس نے اپنا سب کچھ نبی کے قدموں پر قربان کر دیا تھا. کل انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلی تفصیل بیان کریں گے.